السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں نکاح نہیں کرنا، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں نکاح کرنے میں شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے تعلق کی اجازت خود قرآن پاک میں صاف صاف ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں دن کے وقت میں نئے جو جوڑے ہیں، جوان جوڑے ہیں، اگر خود پر اعتماد نہ ہو تو بوس کنار آپس میں ایک دوسرے سے لگ کر سونے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اس خیال سے رمضان میں نکاح نہیں کرتا کہ نکاح اور شادی کی مصروفیات ان کاموں میں بزی رہنے کی وجہ سے رمضان میں عبادتوں کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے، تو اس خیال کی وجہ سے اگر شادی کو نہیں کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں تو درست ہے، ورنہ صرف اس وجہ سے، جیسا کہ آج کل 90% مسلمانوں میں یہ وبا ہے کہ جب رمضان آنے 2 مہینہ ہوتا ہے تو شادی کو رمضان کے بعد بول کے ڈیلے کرتے، بہت بلا وجہ کے یہ تاخیر کرتے ہیں۔ نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرنا شریعت میں منع کیا گیا۔ نکاح ایک شرعی حکم ہے جو حضور علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ ایک تو اس کی سنت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں بغیر کسی ریزن کے، وجہ کے تاخیر نہ کریں، اور حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے تھے کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک تو نماز میں تاخیر نہ کرنا جب نماز کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنا جب وہ تیار ہو جائے۔ نمبر 3، غیر شادی شدہ لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا جب اس کے ہم پلہ یعنی اس کے لیے مناسب کوئی رشتہ مل جائے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث کا عربی لفظ ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث یا علی لا تؤخرهن الصلاة اذا اتت اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت کفوا۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہاں میں پہلی شادی سے متعلق بات کر رہا ہوں وہیں پر میں اس طرف بھی آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر آج کل مسلمان سوسائٹی کے اندر کتنی ساری عورتیں، بچیاں جن کا خلا ہو گیا، جن کی طلاق ہو گئی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ عورتوں کی کثرت ہے۔ اگر کوئی بیوہ عورت، ایک مسئلہ بولنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیوہ عورت بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اور ان کے مستقبل کی خاطر صرف ان کی تربیت پر پورا فوکس کرنے کے لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے اور صبر سے، استقامت اور عفت اور پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزار سکتی بھی ہو تو اس کے لیے یہ فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے عفت اور پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو، فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، ڈر ہو، یا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا بچی اچھی پاک دامن اچھی ہی ہے لیکن ماں باپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، بھائی بہن منہ پھیر لیں گے، پھر کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی جو مطلقہ ہے یا خلا یافتہ ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ بن گئی ہے، ایسی بچی کی دوسری شادی ضرور کر کے رکھ دے اپنی زندگی میں کہ کم از کم اس بچی کے نان و نفقے کا تو بندوبست ہو جائے۔ تو ایسی بچیوں کو بھی چاہیے کہ نکاح کر لینا۔ جس قدر فتنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے نا، اسی قدر دوسرے نکاح کی تاکید بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بیوہ عورت کا نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دینی ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، غیروں کے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ہمارے اٹھنے بیٹھنے دیکھتے رہنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے ہماری جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے سارے لوگ آج، اکثر مسلمان بیوہ کے دوسری مرتبہ اس کے نکاح کرانے کو عیب سمجھتے ہیں، بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ بیوہ کا اگر دوسری جگہ نکاح کرا دے تو پہلے شوہر کے خاندان کی گویا عزت مٹی میں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیندار پڑھے لکھے سب کا یہی حال۔ حالانکہ بیوہ کا نکاح نہ کرنا زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ ہم آج کیا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جاہلیت کے زمانے کے ایک رسم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مال چھوڑ کر مر جاتا تو اس کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ اس کا مال اسی کے پاس رہے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو توڑا، دوسرے نکاح کی اجازت دی، اور ایک بہت زیادہ تکلیف کی، تمام
مسلمان جتنے بھی ذمہ دار قسم کے دل میں درد رکھنے والے مرد عورتیں جتنے بھی معاشرے کے ذمہ دار ہیں، سب کے دل کو دکھ پہنچانے والی بات آج چاروں طرف دیکھنے میں جو آ رہی ہے وہ ہے، آج کل ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر کی جاتی۔ اکثر تاخیر تو تہذیب جدید، یہ جو ماڈرن زمانہ ہے نا، اس کے اتباع میں رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کنواری لڑکیوں کی شادی میں تاخیر، بلکہ اگر کوئی عورت شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو جاتی تو اس کے دوبارہ نکاح کرنے میں وہاں بھی اس کو عیب سمجھنا، اس میں تاخیر کرنا۔ اس طرح ان بیچاری لڑکیوں کا، چاہے وہ بیوہ ہو یا کنواری ہو، ان کے تمام جذبات، ان کے خواہشات کو فنا کے گھاٹ اتار کر اس کی پوری زندگی کو محروم کرنے، مایوس کر دینے، رنج و الم اور حسرت میں بے کیفی کے بھینٹ چڑھا دینے میں ہم لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاشرے کے بڑے، گھر کے بڑے ذمہ داروں کا یہ ظلم ہے ان بچیوں پر۔ یہ تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی کسی معمولی سنت کا بھی انکار کرے یا اس کی تحقیر کرے، بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی ایک معمولی سنت کا بھی انکار کرے یا کسی سنت کی تحقیر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بیوہ عورت کا نکاح کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم اور مشہور سنت ہے جس کی تاکید بے شمار احادیث سے بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ کوئی آدمی تو اپنی مجبوریوں کے آڑ لے کر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتا ہے، کوئی تہذیب جدید اور فیشن کا دل دادا ہو کر اس سعادت سے محروم رہتا ہے، کوئی تو تان و تشنی کے خوف سے بیوہ کی شادی کرنے سے معذوری کرتا ہے۔ اس میں دونوں ٹائپ کے، ایک تو تیار ہوتے نہیں ہیں لڑکے بیوہ سے شادی کرنے کے لیے، اور دوسری طرف کی غلطی یہ ہے کہ بیوہ کا رشتہ خود گھر والے جلدی سے جلدی پیش کر کے جلدی اس کی دوسری شادی کا انتظام کرنے میں تاخیر۔ اللہ معاف فرمائے، گویا وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ گویا وہ لوگوں کے اس طعن و تشنیع کو اپنے لیے باعث سعادت اور قابل فخر جانے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے اچھے کاموں پر ہمیشہ ہی لوگوں نے طعن و تشنیع ہی کی ہے، مگر ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری، نیک کاموں میں کبھی کوتاہی یا قصور نہیں کیا۔ اور ساتھ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر مرحوم کی بیوہ دوسری جگہ شادی کر لے تب بھی اس کا اپنے مرحوم شوہر کی میراث سے حق اور حصہ ختم نہیں ہوگا۔ میں مسئلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پہلے شوہر سے جو حصہ ملنا تھا پراپرٹی میں، وراثت میں، وہ دوسری جگہ شادی ہو جانے سے ختم ہو جاتا ہے، ایسا سمجھ کر دوسری شادی کرنے میں بیوہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مرحوم کی بیوہ دوسری جگہ شادی کر لے تو بھی اس کا پہلے جو شوہر مرحوم ہو گیا اس سے جو پراپرٹی میراث میں حصہ ملنا ہے نا، ختم نہیں ہوتا، وہ ویسا کا ویسا باقی رہے گا اور یہ حقدار رہے گی۔ مجھے جو اصل پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے زمانے میں شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، معاذ اللہ لوگ اس کے لیے سودی قرضہ تک بھی، یعنی وڈی کو بھی قرض لینے سے شرماتے نہیں، لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی، مگر دلہا کے ماں باپ، اس کے بھائی اور کسی پر بھی لڑکی یا لڑکی کے رشتہ دار سال ہاں سال قرض اتارنے ہی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں دونوں جانب کا، لڑکے اور لڑکی گھر والوں دونوں کا بھی خرچ کم ہو۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤنتاً۔ فقہا اسی لیے تو لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد مسجد میں لوگوں کے، نمازیوں کے سامنے ہو تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے، ساتھ ساتھ جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ کیونکہ نکاح ایک عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد ہی موضوع ہے، مناسب ہے۔ کئی سارے علاقوں کے اندر دیکھنے میں آیا کہ گھروں میں ہی
نکاح خوانی کی جاتی ہے۔ ایک کتنی برائیاں بیان کیا جائے، کتنی برائیاں بیان کی جائے، معاشرے کے اندر تو گویا کئی سارے مسائل لوگ اپنی مرضی میں من مانی چل رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے اس غفلت کو دور کریں، مسجد میں کرنے کے بجائے لوگ گھروں کے اندر کرنے لگے ہیں۔ دیکھو، جو پیغام آج کے اس میسج کے ذریعے سے دینا ہے وہ یہ ہے، اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کی فکر تو میرے اور آپ کے سب کے دل میں ہے۔ اصلاح کے لیے رمضان سے زیادہ اچھا اور بہتر مہینہ کوئی نہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں، خاص طور پر میں علماء سے، ذمہ داران سے، مسجد کے متولیان سے، ائمہ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں میں یہ بات چلائیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہے۔ مسنون نکاح کے طریقے کو جاری کریں، مسنون اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ دو باتیں بولنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی بھی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ بلا وجہ رمضان کے بعد پٹال رہے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بلا وجہ لاکھوں میں، ہزاروں میں خرچ کر کے اڑانے کے بجائے، چاہے وہ غریب ہو، متوسط طبقے کے ہوں، مالدار ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کے لیے بہترین موقع، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا کریں؟ بالکل اتنا آسان کام کر سکتے ہیں کہ رمضان میں کسی جمعے کو یا کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد نکاح رکھ لیں، اور مغرب بعد جو افطار ہے وہاں کھجور، پانی، کچھ فروٹ رکھ دیے، پھل رکھ دیے، بس وہیں سے ولیمے کی دعوت ختم ہی کر لیں۔ ولیمے کے لیے کہیں شریعت میں یہ شرط نہیں ہے کہ گوشت ہو، بریانی ہو، یہ کہیں بھی شریعت کے اندر شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ خود ہم اپنی طرف سے دین سمجھ کے ایک چیز کو لازم کر لیتے، بریانی نہیں تو شادی نہیں۔ یہ ہمارا ناقص خیال ہے، اللہ معاف فرمایا ہم کو، یہ ہم جاہل پن، ہماری اپنی جہالت پن ہے، یہ اللہ معاف فرمائے، ہزار بار ہم کو معاف فرمائے۔ اور دوسری اور سب سے آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ خاص طور پر جو مرد ان کا دوسرا نکاح ہونا ہے، ان کے چاہے پہلی بیوی سے بچے ہوں لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں سمیت کسی اور عورت کو اپنا ہے شادی کر لیں۔ کوئی عورت ہے، چاہے کتنی بھی عمر ہو اس کی، چاہے اس کی عمر 25 ہو، 30 ہو، 35 ہو، 40 ہو، 50 بھی کیوں نہ ہو، وہ ضرور اپنی دوسری شادی کا بندوبست کریں، اس نیت سے کہ میں اگر دوسری شادی کروں گی تو لوگ کیا سمجھیں گے یہ نہ سوچیں، یعنی ایسا نہ سوچیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ مجھے مرد کی ضرورت ہے، یہ نہ سوچیں، لوگوں کے خیال کو جانے دیں کیسا بھی جائیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں صحابیات کیا کرتی تھیں، ولی صفت عورتیں کیا کرتی تھیں، ان کو شریعت پر عمل کرنا ہی اصل۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، اس سے نہیں، تمہاری اپنی زندگی لوگ آ کے گزاریں گے نہیں، تم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے بھی خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا، چاہے ان کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، دوسری شادی کا ضرور انتظام کریں، ضرور اپنے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کریں، اور اس کے لیے بہترین موقع، بہت زیادہ چرچا کرے بغیر، اچانک سے رشتہ طے ہو گیا، بہت مناسب ہے تو اچانک رمضان ہی کے اندر کسی دن عصر میں رکھ لیے، بہت مختصر لوگوں کو بلائیں، نکاح کی دعوت ہو گئی اور نکاح ہو گیا، اور افطار ہی کو دعوت بنا کے ختم کر دیں، اور کسی چیز کا بندوبست، کسی چیز کا انتظام ضرورت کے بغیر کسی بھی چیز کا ہم کام کریں گے اور پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ شادی کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حالانکہ قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ شادی کرنے کی وجہ سے مالداری میں اضافہ ہوگا، بشرطے کہ شریعت کی روشنی میں ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ بہت لمبی ہو گئی بات، لیکن بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت بہت اہم بات ہے۔ اس کو جو بھی سنتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے سے کئی سارے لوگوں تک یہ آڈیو پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کی بھی، اپنے آپ کی بھی اصلاح کی توفیق دے، آمین۔